إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کے ساتھ دین پر قائم رہو اور دشمن کے مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں پر ڈٹے رہو، اور اس کے ساتھ تم نے اللہ کے ڈر سے، گناہوں سے دور رہنا ہے. یقیناً اسی ذریعے سے تم کامیاب ہو جاؤ گے اور غالب آ جاؤ گے. محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جو سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، ایمان والوں کو 4 ایسے کام بتائے ہیں کہ اگر مسلمان ان کا اہتمام کریں اور ہمیشہ ان کی پابندی کریں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے اور ہمیشہ غالب رہو گے، تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلا کام یہ ہے کہ جب تم نے ایمان قبول کر لیا اور یہ عہد کر لیا کہ ہم اللہ اور رسول کی ماننے والے ہیں اور ہمیشہ ان کے وفادار بن کر رہیں گے، جب تم نے یہ اقرار کر لیا، ہم سے وعدہ کر لیا، پھر پہلا کام یہ کرنا ہے اصبروا، کہ تم نے دین کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے، ہمیشہ صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ تم نے دین پر قائم رہنا ہے. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان میں برداشت پیدا ہو. کس برداشت پیدا ہو کہ وہ خود کو گناہوں سے بچا سکے اور خود پر کنٹرول کر سکے، یہ بھی ایک صبر ہوتا ہے. مشکل اور مصیبت آئے تو رونے دھونے کے بجائے انسان خود میں تحمل پیدا کرے اور یہ سوچے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو مجھ پر آیا ہے، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے اور نہ مجھے اللہ سے کوئی شکایت ہے. صبر ہی کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ انسان شیطان کے حملے کا سب سے بڑا مرکز ہوتا ہے. شیطان کی پوری
قوت اور طاقت اس پر صرف ہوتی ہے کہ میں نے اس کو اللہ سے دور کرنا ہے، میں نے اس کو دین سے ہٹانا ہے، اور میں نے اسلام سے اس کا تعلق توڑنا ہے یا اس کو میں نے کمزور کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اصبرو، کہ تم نے اس قدر ہمت کا مظاہرہ کرنا ہے کہ دین کو کبھی تم نے چھوڑنا نہیں، دین کا کوئی حکم اور مسئلہ کبھی تم نے اس کو کم تر، بیکار اور فضول سمجھ کر اپنی زندگی سے نکالنا نہیں ہے، کیونکہ یہ دین سے دھوکہ ہے، یہ اپنے عہد میں خیانت ہے، اور اللہ سے وفا کا جو تعلق ہم نے کلمہ شہادت کے ساتھ قائم کیا ہوا ہے، یہ اس کے بھی منافی ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلا کام صبر کے دین پر قائم رہنا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے وَصَابِرُوا، اور دشمن کے سامنے تم نے جم کر کھڑے ہونا ہے، بزدلی، کمزوری اور ایسے کام نہیں کرنے کہ جس سے تمہاری اپنی جسمانی اور ایمانی کمزوری ظاہر ہوتی۔ دشمن کے مقابلے میں تم کھڑے رہو، اللہ کی نصرت تمہارے لیے آسمانوں سے نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے صرف یہی چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس جتنی طاقت ہے، جتنے وسائل ہیں، تم نے ان سے کام لینا ہے، نتیجہ تم نے اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے اپنے پاس جو وسائل ہیں تم ان کا بھی استعمال نہیں کرو۔ اور چوتھا کام یہ کرنا ہے وَرَابِطُوا، اور مورچوں اور سرحدوں پر بھی ڈٹ کر کھڑے ہونا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ پر توکل اور ایمان ہے تو گھر میں آ کر سو جانا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کی سب سے افضل اور بلند مرتبہ شخصیت ہونے کے باوجود خود مدینہ کا پہرا دیتے تھے اور چوکیدار بن کر سرحد پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ میں کسی دھماکے کی آواز آئی، مسلمان بھی اپنے گھروں میں بیدار ہوئے، کچھ مرد باہر نکلے تو کچھ لوگ آگے بڑھ کر شہر سے باہر جانے لگے، تو سامنے سے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے گھوڑے پر تشریف لا رہے۔ فرمایا سارے واپس گھروں کو چلے جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں، خطرے والی کوئی بات نہیں۔ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا بستر گھر آرام چھوڑ کر سرحد پر پہرا دینے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور جو لوگ سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں، مورچوں پر راتوں کو کھڑے رہتے ہیں، اپنے ملک اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اپنی نیند کی قربانیاں دیتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رباط یوم فی سبیل اللہ، ایک رات جاگ کر کسی مورچے پر پہرا دینے کے لیے کھڑا ہونا خیر من الدنیا وما علیہا، ساری دنیا کے خزانوں اور ساری دنیا کی دولتوں سے اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے، فرمایا رباط یوم ولیلۃ، اگر کوئی شخص دن رات 24 گھنٹے سرحد پر جاگ کر پہرا دیتا ہے تو اس کے لیے 1 مہینہ روزہ رکھنا اور 1 مہینہ تہجد پڑھنے سے ایک رات کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مسلمان کی تربیت کیسے کرتے ہیں کہ 1 رات اور 1 دن 24 گھنٹے کوئی مسلمان اگر سرحد پر پہرا دیتا ہے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کسی مورچے پر کھڑا ہوتا ہے، اور میں اس کے وہ 24 گھنٹے اس مسلمان سے بہت بہتر ہوتے ہیں جو پورا مہینہ نفلی روزے رکھتا ہے، جو پورا مہینہ جاگ کر رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان سپاہی، مسلمان فوجی جہاد پر گیا ہے
دشمن سے لڑنے کے لیے نکلا ہے اور وہاں ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے، فرمایا اس ایک نفلی روزے جو فوجی اور سپاہی نے رکھا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کو 70 سال جہنم سے دوری فاصلے پر کر دے۔ یہ ایک مسلمان فوجی اور سپاہی کا مقام ہے۔ اور ایک اور بات سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 آنکھیں ایسی ہیں اللہ نے ان کو جہنم پر حرام کر دیا، اس طرح کہ وہ کبھی جہنم کی آگ کو دیکھ بھی نہیں سکیں گی، ایسے اللہ ان کو جہنم سے دور اور محفوظ رکھے گا۔ فرمایا پہلی آنکھ وہ ہے عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، جو رات کو کھلی رہتی ہے اور جاگ کر اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہے۔ سرحدوں پر فوجی ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ رات کو جاگنا ہے، ساری قوم سوئی ہوئی ہے، سارے لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، وہ فوجی سرحدوں پر، دور دراز بارڈروں پر، بلند و بالا پہاڑوں پر، برف کے علاقوں میں جا کر پہرے دیتے ہیں۔ تو سنیے اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ اللہ کبھی جہنم پر ایسے حرام کرتا ہے کہ وہ آنکھ جہنم کو کبھی دیکھ بھی نہیں سکتی۔ اور دوسری آنکھ وہ ہے، فرمایا جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے کبھی آنسو کا قطرہ نکلتا ہے وہ بھی جہنم پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور تیسری آنکھ وہ ہے کفت عن محارم اللہ، کہ جب اس آنکھ کے سامنے حرام منظر آتا ہے وہ خود کو بند کر لیتی ہے۔ ہماری آنکھ کے سامنے کوئی غلط منظر آئے، حرام منظر آئے، اور اگر بندہ اس کو ہٹا لے، آنکھ بند کر لے، فرمایا اس آنکھ پر بھی اللہ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے، کس طرح عورتوں کو، لڑکیوں کو، گزرنے والی خواتین کو بیٹھے بے شرمی بے حیائی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چوکوں میں، اسکولوں میں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے آگے آوارہ نوجوان اور جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی با پردہ جگہ پر بغیر اجازت کے دیکھتا ہے تو گھر والا اس کی آنکھ نکال دے تو اس پر کوئی جرمانہ اور سزا نہیں ہوتی۔ اس آنکھ کی قیمت یہ ہے جب وہ حرام کاری کرتی ہے، اور اگر وہ خود کو محفوظ رکھتی ہے تو اسی آنکھ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دے۔ تو یہ 3 آنکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جن پر جہنم کو حرام قرار دیا۔ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ کیسے مسلمان ملکوں پر، سرحدوں، بارڈروں پر پہرا دینے والے فوجی اور مجاہد ہوتے ہیں، یہاں ان کا مقام ہے۔ ان ساری باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں، اس کے ساتھ آج ہمارے ملک کو جو حالات درپیش ہیں کہ 2 طرح کے دشمن آج ہمارے ملک کو برباد کرنے کے لیے زور لگا رہے ہیں۔ ایک دشمن وہ ہے جو سرحدوں سے پار بیٹھے ہیں، جن میں بڑے بڑے کافر ملک پورا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح اس ملک کو اپنے قابو میں کیا جائے یا صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اور دوسرے دشمن وہ ہیں جو ان بیرونی دشمنوں کے ایجنٹ اور اعلی کار ہیں، اور ہمارے شہروں میں اور ہمارے ملک کے اندر بارڈر کے اس طرف رہتے ہیں۔ کبھی ٹی ٹی پی کے نام سے سر اٹھاتے ہیں، کبھی داعش کے نام سے یہ فساد مچاتے ہیں، کبھی کسی صوبائی یا کسی نسلی یا کسی علاقائی نسبت سے مسلمان سپاہیوں پر حملے کرتے ہیں، مسلمان فوجیوں پر حملے کرتے ہیں، مسلمانوں کے اداروں پر، اسکولوں میں، تھانوں میں، ان جگہوں پر وہ بمباری کرتے ہیں، بم دھماکے کرتے ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص مسلمانوں پر حملے کرتا ہے اور قتل و غارت کرتا ہے، ان کے خون اور مال کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے،
آسمان کے چھت تلے کائنات کی بدترین مخلوق یہ انسان ہوتے ہیں۔ فرمایا اولئک شرار الخلق، کہ یہ اس دنیا کے سب سے بدتر لوگ ہوتے ہیں جو کلمہ گو مسلمانوں کا جان اور ان کا مال لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دلچسپ بات کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کی میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں، کہیں دھوکہ نہ کھا جانا۔ وہ نشانی کیا ہے؟ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی نے جو بات ارشاد فرمائی اس کو دھیان سے سنیں۔ فرمایا صحابہ کرام کو کہ تم بھی بڑی اچھی نمازیں پڑھتے ہو۔ صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی تھی؟ بے مثال۔ لیکن فرمایا یہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں خارجی، یہ تم صحابہ کی نمازوں سے اچھی نمازیں پڑھتے ہوں گے، اور فرمایا تم سے بہتر اور اچھا قرآن کی تلاوت اور قرات کرتے ہوں گے۔ ان کی عبادتیں دیکھو گے، اپنی عبادتوں کو تم ان سے کمتر سمجھو گے ولی اللہ تو یہی ہے۔ لیکن فرمایا جتنا ان کا اسلام دین ہے، قرآن ہے، وہ ان کے حلق سے نیچے دل تک اثر کرنے نہیں جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا اللہ کی قسم اگر میں زندہ ہوتا تو میں ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا۔ جو مسلمانوں، بچوں، بوڑھوں، خواتین کلمہ گو مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں اور ان کو جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا مال ایسے لوٹتے ہیں جیسے کافروں کا مال لوٹا جاتا ہے، تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی وفا، اپنا تعلق اس تعلیم کے ساتھ جوڑیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان کا فریضہ بتایا ہے۔ اس ملک کی فوج مسلمان ہے، مسلمان ملک کے وہ محافظ ہیں، مسلمان عوام کے لیے وہ پہرے دیتے ہیں اور جان مار کر ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جتنی فضیلتیں ایک مسلمان کی ہوتی ہیں پہرا دینے والا، وہ ساری کی ساری ان فوجیوں کو حاصل ہوتی ہیں جو بارڈروں پر کھڑے ہیں، جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے نیند اور آرام کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ان کی قدر ہمارے دل میں ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی غلطیاں بھی ہوں تو دشمن کو دکھانے یا سنانے کے بجائے اپنی زبانوں کو بند رکھیں، ان کی غلطیاں بھی ہوں تو ہم ان کو برداشت کریں اور ہمیشہ ان کے ساتھ تعاون کریں جس حد تک ہمارے لیے ممکن۔ اور دوسری بات کہ یہ ہمارا ملک یہ ایک اسلامی ملک ہے، اس کے حکمران مسلمان ہیں۔ اسلامی ملک اور مسلم حکمران کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ہم پر فرض ہیں کہ ہم ان کو ادا کریں۔ ہمارے یہاں مسلم ممالک یا حکمرانوں کے متعلق دو طرح کی شکایتیں یا دو طرح کے ذہن عام پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم شریعت کی سرعام مخالفت کرتے ہیں۔ جب کسی کو کہا جائے نا یہ حکمران مسلمان ہیں، یہ ملک اسلامی ہے، تو وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ تو بڑے نافرمان لوگ ہیں، یہ تو بڑے گناہگار ہیں۔ ہم ان کو مسلم حکمران سمجھ کر کیسے ان کی حمایت کریں اور کیسے ان کا ساتھ دیں؟ تو آئیے اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں۔ یہی سوال صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے بھی کیا تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، اپنی ساری امت کو مخاطب کیا، ذرا الفاظ سنیے۔ فرمایا یکون بعدی ائمۃ، میرے بعد تم پر ایسے حکمران آئیں گے لا یہتدون بہدائی، جو میری سیرت پر عمل نہیں کریں گے، میری لائی ہوئی ہدایت پر صحیح نہیں چلیں گے، ولا یستنون بسنتی، اور میرے طریقہ دین پر بھی قائم نہیں رہیں گے، گناہ کریں گے، نافرمانیاں کریں گے۔ اور آگے فرمایا وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ
ان میں ایسے ایسے حاکم بادشاہ بھی ہوں گے قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمان الانس، ان کے جسم انسانوں والے ہوں گے لیکن دل شیطانوں والے ہوں گے۔ اس سے بڑا گناہ گار کون ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، ذرا آگے سنیے، پہلے اس بات کو سمجھ لیں۔ ہم کہتے ہیں نا مسلمان حکمران بڑے ظالم ہیں، بڑے نافرمان ہیں، بڑے فاسق فاجر ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، تو اس کے بعد گالیاں دیتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، ان کے خلاف نفرت کا علانیہ اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کی تعلیم صحابہ کو اور اپنی امت کو کیا ہے؟ فرمایا میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو نافرمان ہوں گے، اس قدر اللہ کے نافرمان ہوں گے کہ ان کے جسم انسانوں والے ہوں گے، دل شیطانوں والے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ نے پوچھا کہ اگر ہم ان کے دور میں زندہ ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کو گالیاں دینی ہے، ان سے نفرت کا اظہار کرنا ہے، ان کو بد دعائیں دینی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسمعوا وتطیعوا للامیر، تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے حکمران کی جو اچھی بات ہوگی تم نے اس کو ماننا ہے اور اس کی فرما برداری کرنی۔ اندازہ کریں ہمارے ذہن، ہماری کیفیت کیا ہے اور اللہ کے نبی کی تعلیم کیا ہے۔ اچھا آگے صحابہ کرام نے عرض کی کہ یہ لوگ تو ہم سے ظلم کرتے ہیں، ہمارا مال بھی لے لیتے ہیں، ہمیں سزائیں بھی دیتے ہیں، تکلیفیں بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، تمہیں مارے، تمہارا مال چھین لے، تب بھی تم نے اپنے مسلم حکمران کی اطاعت اور فرما برداری کرنی۔ فرمایا تم سے جو وہ چھینتے ہیں ان کو دے دو اور اپنا حق تم نے اللہ سے مانگنا ہے۔ کبھی سنا ہے کہ یہ بھی ایک مسلمان حاکم کا ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے؟ اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ مسلمان شخص نافرمان ہو، فاسق فاجر بھی ہو، وہ کافر نہیں ہوتا ہے، اور جب تک کافر نہیں ہوتا ہے ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں، اور اگر وہ حکمران بن جائے تو ہمارے لیے اس کو گالی دینا جائز نہیں ہوتا ہے، ہمارے لیے اس کے خلاف پبلک کسی پلیٹ فارم پر نفرت کا اظہار کرنا اور بد دعائیں کرنا یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جہاں وہ اچھائی کا حکم دے اس کو ماننا ہے، جہاں وہ گناہ کا حکم دے دل میں نفرت کرنی ہے اور ان کی گناہ والی بات کو ماننا نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ عوام کے سامنے گالیاں نہیں دینی، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے، یہ ایک مسلمان کا فرض ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور گروہ ہے جس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ حکمران مسلمان نہیں ہوتے، یہ کافر ہوتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے، یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلم حکمران عدالتوں میں فیصلے کرتے ہیں انگریزی قوانین کے مطابق، یہ پارلیمنٹ میں ایسے فیصلے کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، اس لیے یہ خارجی اور ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج بھی مسلمان نہیں ہے، یہ پولیس بھی مسلمان نہیں ہے، یہ عدالتیں، یہ جج، یہ وکیل، جتنے بھی سرکاری محکموں کے لوگ ہیں یہ خارجی ان کو مسلمان نہیں مانتے۔ اس بارے میں سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان حکمران ہو یا کوئی عہدیدار ہو ایسا فیصلہ کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، وہ فاسق تو ہوتا ہے، ظالم بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا کافر نہیں ہوتا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی یہی تفسیر بتاتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو سکھا کر دیں۔ اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے کوئی شخص بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ملک، اس کا جو آئین ہے، قرارداد مقاصد، اس کی سب سے بڑی شک ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں جتنے بھی قوانین بنیں گے وہ قرآن اور سنت کے مطابق بنیں گے۔ اب عمل نہیں ہوتا یا نفاذ نہیں ہوتا تو یہ جرم ضرور ہے،
سستی ہے، نافرمانی ہے، کاہلی ہے، لیکن اس سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا ہے، مسلمان رہتا ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور ایسے اشکالات ہوں تو علماء سے سیکھا کریں۔ میڈیا پر آنے والے اینکروں سے دین سیکھنا، پروفیسروں سے یہ سمجھنا کہ دین کیا ہے، یا انجینئروں سے یہ امید رکھنا کہ وہ ہمیں قرآن اور سنت سکھائیں گے، یہ جاہل تو خود دین کو نہیں سمجھتے ہیں، قرآن اور سنت کو نہیں سمجھتے ہیں اس طریقے پر جیسے اللہ کے نبی اور صحابہ نے سکھایا تھا، یہ مسلمانوں کو دین کیا سکھا سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیشہ دین پوچھنا ہو، دین سمجھنا ہو، قرآن اور سنت کے متعلق کوئی سوال ہو، ذہن میں کوئی اشکال ہو تو ان علماء سے پوچھا کریں کہ جنہوں نے سال ہر سال پہلے دین پڑھا ہے، سیکھا ہے، اور اس کے بعد اس کی دعوت میں، تعلیم میں اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔